مستقبل کے سہانے خواب دیکھنا ہر شخص کا حق بھی ہے، اس کی خواہش بھی ہوتی ہے، لیکن کیا قیمت زندگی بھر کی غلامی قبول ہونی چاہیے؟ ذہنی اور جسمانی اذیت کا لامتناہی سلسلہ، ریاست جاگتی ہے، لیکن 1 سال کے بعد 1200 معصوموں کی زندگیاں برباد ہونے کے بعد چینی اور مقامی سہولت کاروں کا گروہ کراچی، لاہور، فیصل آباد، راولپنڈی، گجرانوالہ اور شیخوپورہ میں سرگرم ہے۔ ناظرین، ان گروہوں کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد ہے غریب لڑکیوں کی تلاش کرنا اور پھر شادی کے بعد انہیں جسم فروشی کے لیے چین بھیج دینا، چائنا بھیج دینا۔ زیادہ تر غریب مسیحی خاندان ان کا نشانہ بنتے ہیں۔ ایف آئی اے نے آج اسلام آباد میں کارروائی کرتے ہوئے انسانی سمگلنگ میں ملوث 14 چائنیز باشندے گرفتار کیے۔ ان سے 3 پاکستانی لڑکیاں بھی بازیاب ہوئی ہیں جنہیں شادی کا جھانسا دے کر ناظرین چین سمگل کیا جانا تھا، اور پھر جو ان کے ساتھ ہونا تھا وہ الامان۔ 2 مئی کو ایف آئی اے نے پہلی بار فیصل آباد سے اس گروہ کے 2 چینی اور 2 پاکستانی سہولت کاروں کو گرفتار کیا، جس کے بعد لاہور اور پھر راولپنڈی میں بھی کارروائیاں ہوئیں۔ آج جو کارروائی ہوتی ہے ناظرین، اس سے قبل ان کے قریب چینی باشندے گرفتار ہو چکے ہیں جو کہ اس گھنونے کام میں سب سے آگے تھے۔ ایف آئی اے کی حالیہ کارروائیوں سے سمگلنگ کے اس گھنونے کاروبار کی جو شدت ہے اس کا اندازہ، جو چیزیں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، جو چیزیں صرف آپ کو بتاؤں گا نہیں دکھاؤں گا، میرے پاس وہ آڈیو کلپس ہیں، میرے پاس وہ تمام کی تمام گفتگو، اس کا ریکارڈ موجود ہے ناظرین، جو پروگرام کے اس حصے میں آپ کو سنواؤں گا۔ ان لڑکیوں کے ساتھ کیا بیتتی تھی، ان کے سہولت کار ان کے ساتھ کیا کرتے تھے، اس کا ایک ایک پروف آج آپ کے سامنے اس پروگرام میں، اس سیگمنٹ میں پیش ہوگا۔ ناظرین، ان وارداتوں کا آغاز ہوتا ہے تقریباً 1 سال قبل۔ آغاز میں پہلے چند ماہ تک گجرانوالہ میں رسالوں اور بینرز کے ذریعے چینیوں کے ساتھ شادی کے اشتہارات دیے جاتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ویڈیوز ہیں جہاں پہ باقاعدہ رسمیں اور رسموں کے ساتھ ساتھ اس طرح کی شادیاں کی جاتی ہیں۔ اشتہار بھی چل رہے ہیں، وہ آپ کے سمیشن پر بھی ہے، میرے ہاتھ میں اس کا پرنٹ بھی ہے۔ اشتہارات چلائے گئے تھے، بینرز لگائے گئے تھے کہ جناب چائنیز لڑکوں کے لیے کرسچن لڑکیوں کے رشتے درکار ہیں، عمر 20 تا 35 سال تک ہو، صرف ضرورت مند اور سنجیدہ والدین رابطہ کریں۔ اب شک اٹھتا ہے کہ آپ کو ضرورت مند ہی کیوں چاہیے؟ یہ چائنیز جو ہیں وہ اس پاک چین دوستی کی آڑ میں کرنا کیا چاہتے ہیں؟ رشتہ تو اچھا ہونا چاہیے نا، ضرورت مند کا اس سے کیا تعلق ہے؟ جو پروگرام کے اگلے حصے میں آپ کو جو میں چیزیں دکھانے، سنانے اور بتانے جا رہا ہوں، اس سے اس سوال کا جواب آپ کو مل جائے گا۔ ناظرین، پاکستانی سہولت کار لڑکیوں کی تلاش کرتے تھے، ان کے فیسیلیٹیٹرز، وکیل اور ایک پادری، وہ سہولت کار کے طور پر اس گروہ میں شامل تھے، یعنی ایک وکیل رکھتے تھے، ایک پادری یا پاسٹر اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ یہ پاکستانی لڑکیوں کو بہتر مستقبل کا جھانسا دیتے تھے اور پھر انہیں چینی لڑکوں سے شادی پر راضی کرتے تھے۔ پھر شروع ہوتا تھا ناظرین دوسرا مرحلہ، بڑا امپورٹنٹ، جس کے لیے انہوں نے پاکستان کے مختلف شہروں میں گھر کرائے پر لے رکھے ہیں۔ جی ہاں، باقاعدہ گھر، وہاں پہ گھر گھرستی، اس کا ایک نظام بنا رکھا تھا۔ شادی سے قبل وکیل سہولت کار اپنی مرضی سے شادی کرنے کا ایک سرٹیفکیٹ تیار کرتا تھا، پھر اس پر لڑکیوں کے دستخط کیے جاتے تھے، جس کے بعد پادری کی مدد سے لڑکی کی چینی لڑکے سے شادی کروائی جاتی تھی۔ اچھا، شادی کے لیے ایک تقریب بھی منعقد کی جاتی تھی، جس کی تصویریں میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ سب خوش ہیں، رشتہ دار بھی آئے ہوئے ہیں، لڑکی والوں کے رشتہ دار آئے ہوئے ہیں، ہاں البتہ لڑکے والے کی طرف سے کوئی نہیں ہوتا تھا۔ شادی کے بعد 1 ماہ کے لیے لڑکیوں کو پاکستان میں ہی رکھا جاتا تھا، انہی کرائے کے گھروں میں جن کا میں نے آپ سے ذکر کیا۔ اچھا، اس دوران ہوتا یہ تھا کہ ان کے سفری کاغذات، لڑکیوں کے سفری کاغذات تیار کیے جاتے تھے۔ یہاں سے لڑکیوں کے لیے اصل مشکلات کا، ان کی اذیت کا اور ان پر جبر کا آغاز ہو جاتا ہے۔ ایک کیس جس کا میں آپ سے ذکر کروں گا، لڑکی کا نام ہے مہک۔ جب اس لڑکی کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ شادی کے نام پر دھوکہ ہوا ہے اور لڑکا عیسائی نہیں ہے اور چین میں اسے جسم فروشی کے لیے لے جایا جا رہا ہے، تو اس نے معاملہ پاکستانی ایجنٹ جو کہ سابق پولیس آفیسر کا بیٹا انس بٹ ہے، جو کہ سہولت کار بھی تھا، اس کو بتایا۔ لیکن جواب میں ایجنٹ نے اسے گالم گلوچ کی، دھمکیاں دی اور پھر چپ بھی کرا دیا اور اس کا موبائل بھی اس سے چھین لیا۔ اب کیا ہوتا ہے؟ یہاں پہ کہانی میں ٹوسٹ آتا ہے۔
لڑکی کسی نہ کسی طرح سے اپنے گھر والوں سے رابطہ کرتی ہے، اور وہ جو رابطہ، اس کی آڈیو کلپ میرے پاس موجود ہے، آپ کو میں سنوانے جا رہا ہوں، وہ دل دہلا دیتا ہے۔ وہ ایک دفعہ سنیں اس لڑکی مہک جو کہ ان کے چنگل سے نکلنا چاہ رہی تھی، اس کی گفتگو اپنے گھر والوں کے ساتھ، یہ ملاحظہ کریں آپ۔ میرا جین مرن ختم ہو گیا وہ دن، میری وہ کچھ نہیں لگ رہی تھی، میری تکلیف نہیں نظر آتی، میرے پاس یہ مر گئی ہے، ہم نے کچھ کر میں نے کٹ لائے کٹ نہیں ہے تینوں میں نے اس نے ترلے بڑے پائے نہیں سنتا جی، میں نے بدلے نہ میری کہنے کی سنتی ہاں جی، اچھا اچھا اچھا، میرے کو نہیں ترلے تیرے سنے جاندے، میں کی کرا، میرے ماسی جو میں نٹ کے آ جاوا تیرے کو، میں ماں کس چاؤ سے اس عورت نے، اس خاتون نے اپنی بیٹی کی شادی کی ہوگی، اور جب اسے حقیقت پتا چلا، حقیقت کا اندازہ ہوا، اس کی بیٹی نے خود بتایا، آپ نے وہ کلپ سن لیا، اس ماں پہ کیا گزری ہوگی ناظرین۔ اس طرح کی مزید لڑکیاں بھی موجود ہیں جن کو موقع ملا، کسی نہ کسی طرح سے انہوں نے مدد کی اپیل کی۔ سماجی کارکن ہے سلیم اقبال، اور ان کے ساتھ چند ایسی لڑکیوں نے رابطہ کیا، اور پھر انہوں نے ان کو پیغامات بھی شیئر کیے۔ میں چاہتا ہوں وہ جو اور لڑکیاں ہیں ان کے پیغامات، ان کی گفتگو، وہ شارٹس، وہ بھی سفار۔ السلام علیکم جی، ہم جو چائنا میں شادی کر کے آئے، ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہو رہا، ہمیں قیدیوں کی طرح رکھا جاتا ہے اور دنیا کے پچھواڑے میں جا کے ہمیں بسایا جاتا ہے۔ پلیز ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں، ہمیں یہاں سے لے کر جائیں، ہم یہاں پر نہیں رہنا چاہتے، خدا نہ کوئی تو ہماری مدد کرے، پلیز پلیز ہمیں لے کر جائیں یہاں سے، پلیز۔ ہمارا کوئی بس نہیں چل رہا، کچھ نہیں چل رہا کہ ہم کچھ کر سکیں، ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں آپ ہمیں یہاں سے لے جائیں پلیز۔ میرا نام مصباح اور میں لاہور میں رہتی ہوں، میں مسلم ہوں۔ یہ چائنا سے کچھ لوگ آتے ہیں یہاں کے پیسے دیتے اور انہیں یہاں سے چائنا لے کے چلے جاتے، میں بھی انہیں میں پھنسی ہوئی ہے کھڑکی ہے، پلیز میری کوئی مدد کرو، میں نہیں چائنا جانا چاہتی، بہت برے ہیں، یہاں سے نہیں کھاتے۔ ناظرین یہ آپ نے گفتگو سن لی، یہ ان لڑکیوں کی گفتگو ہے جو چائنا پہنچ چکی تھیں، اور انہوں نے جس قیامت سے وہ گزر رہی تھی اس کا احوال اپنے منہ سے بتایا ہے، خود بتایا ہے ناظرین۔ اب جو اسپیشل کیس کی میں بات کر رہا ہوں، مہک لڑکی کا کیس ہے، جب مہک کے گھر والے اس کو لے گئے، ابھی چونکہ وہ چائنا نہیں گئی تھی، اس کو لاہور کے کسی علاقے میں ایک کرائے کے گھر میں رکھا گیا تھا، وہ اس کو آ کے لے گئے۔ اب جو پاکستانی ایجنٹ ہے، جو سہولت کار ہے اور جو یہ تمام پلاننگ کرتا ہے، وہ شخص مہک کے والدین کو کس طرح سے دھمکیاں دے رہا تھا، ان کو مجبور کر رہا تھا، اس کی گفتگو بھی ہمارے پاس ہے، میں آپ کو سنوانا چاہوں گا ایک دفعہ۔ میری بات سنو، مجھے کلیئر کٹ بات کرو، نہیں تو مجھے لینا بھی آتا ہے اور کرنا بھی آتا ہے، تم لوگوں کرسچنوں کو مجھے ہینڈل بھی کرنا، تو مجھے ہاں ایک نام ہے پتا، ایسا ڈرامے نہ کرو، ہاں یہ نام ہے پتا، میرے پاس دوسرا طریقہ بھی ہے لینے کا، پھر میرا ٹائم نہ ویسٹ کر، سیدھی سی بات ہے، تم لوگوں کا ویسے کمیونٹی کا چوروں کا حال ہی رہتا ہے، مجھے صرف ایک بات کا جواب دے ہاں یا نہ، یہ تو میرے میں جوتا مار کے پھر دے کے بھی لینا آتا ہے، تو سیدھی بات کر، دیکھتے ہیں کیا مطلب ہے، تم لوگوں کو اوقات کوئی ہے نہیں، آپ لوگ اوقات تو صرف آپ لوگوں کی نا، ہم لوگوں کی تو کوئی نہیں، اس لیے ہمارے گھر آئے تھے نا رشتہ لے کے آپ لوگ،
तुम लोगों पे तो थूकता भी कोई नहीं, सीधी सीधी बात कर कि भाई देना नहीं देना, नहीं तो मुझे आता तरीका ले लेगा। तुम लोगों की कम्युनिटी से क्या तुम लोग चूड़े, सीधी सीधी बात कर, बकवास ना कर ज्यादा। हाँ ये नाम है बोल, तुम लोगों के चैनल भी बंद करवाना, आहिस्ता आहिस्ता कर रहा हूँ, बट टाइम नहीं तुम लोगों को नहीं तो मैं निकलवा भी लूंगा और तुम लोगों को सबको भी देख लूंगा, तुम्हारी कम्युनिटी को। ठीक है, थूकता कोई नहीं तुम लोगों पे, तो तुम लोग शेर की तरह बोल रहे हो। तुम लोगों को चुकवा भी देना मैंने, क्या जिसको बताना बता। बकवास ना कर, मुझे सिर्फ सवाल का जवाब दे, बकवास में तेरी नहीं सुननी, सीधे सीधे सवाल का हाँ या ना। मेरा बंदा है कि वो जलील होकर ना भेजना, उसकी भी इज्जत है। तो सीधी सीधी बात है, मैंने देना नहीं देना, पैसे तो मैं सदका दे देता इतने, तो मुझे इस चीज का पता क्योंकि मेरे चाइनीज ने गया, तूने नहीं देना देना ये देखना दूंगा। तुम लोग को गवा के तुम लोग को इतनी जूतियां पड़वानी है ना मैंने, तो तुम लोगों का नाम भूल जाना कि बाप कौन था, मेरा नाम लिख लो का बाप की जगह। ठीक है, तो मुझे सीधी सीधी बात का जवाब दे। तो भाई हमारी कोई इज्जत नहीं, आपकी इज्जत है, आप जूतियां पड़वाएंगे ये करेंगे कर रहे, उसका क्या है? नहीं आप इतना फ्रॉड कर रहे हैं, उसका कोई बात नहीं है। तुम्हारा मोबाइल मांगा तो सीधी सी बात तो देना ही नहीं देना, हाँ या ना। आप कर लें, आपने जो करना है आप कर लें, जो करना है। चलो ठीक है, घर में पुलिस भेजनी है, किसी को भेजना, इधर आएंगे ना हम जूते निकालेंगे। फ्रॉड किया है, सुबह पर्चा तो तुम्हारी मीडिया, आपने लड़कियों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया, शादी का डब्बा लगा दिया, आपको नहीं पता। जूतियां पड़नी तुम कल से देखो जरा क्या करता हूँ मैं। अनस भट्ट ये नाम है इस आदमी का, ये एक साबिक पुलिस ऑफिसर का बेटा है। तरीका वारदात आपने देख लिया, इस शख्स की बदमाशी, इस शख्स का घमंड, इस शख्स को अपनी ताकत का कितना घमंड है, वो किस तरह धमकी दे रहा था। इस चीनी गिरोह का जो नाजरीन तरीका वारदात है वो ये था, ये सुनहरे ख्वाब दिखाते हैं, पाकिस्तानी लड़कियों को यहां से लेके जाते हैं, जिस्म फरोशी के कारोबार में इन पाकिस्तानी लड़कियों को, इन बच्चियों को उसका ईंधन बनाते हैं। समाजी कारकुन और FIR जो है वो एक FIR के मुताबिक अब तक, मैं आपको स्टार्टलिंग फिगर दे रहा हूं, हैरान हो जाएंगे आप, 1200 लड़कियों को शादी करा के चाइना भिजवाया जा चुका है। और ज्यादातर लड़कियों का ताल्लुक गुजरावाला से है, फैसलाबाद से है, मुल्तान, शेखुपुरा और रावलपिंडी से है। अब जिस स्पेशल केस का मैंने आपसे जिक्र किया था, ये बच्ची है महक। हमने इनसे राब्ता किया, बल्कि इन्होंने हमसे राब्ता किया, और जब पूरी दास्तान उन्होंने सुनाई तो हमने इनसे पूछा कि क्या आप इस स्पेशल केस को मीडिया पे उजागर करना चाहते हैं। उन्होंने हामी भरी। हमने उनसे ये भी पूछा महक से कि बेटा क्या आप टेलीविजन पर आने के लिए तैयार हैं, मैं आपका फेस ब्लर कर दूं, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं अपनी शक्ल के साथ टेलीविजन पर आने के लिए तैयार हूं, मुझे किसी बात का डर नहीं हो, मैं हक और सच पे हूं। तो वही लड़की, वही बच्ची महक हमारे साथ मौजूद, समाजी कारकुन है जिन्होंने इनके पूरे केस को हैंडल किया है, सलीम इकबाल साहब। ये दोनों लोग आज स्टूडियोज में मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। महक, आपकी हिम्मत है बेटा, आपने इतनी हिम्मत दिखाई है, आपने इनका मुकाबला किया, फिर आप टेलीविजन पर भी आ गए हैं, आपने हामी भरी टेलीविजन पर आने के लिए। ये सब कुछ हुआ कैसे? एक चीज माजरत के साथ, आपके माँ बाप भी इनके झांसे में इस तरह से आ गए, हुआ कैसे, आगाज कैसे होता है इसका? की थी, रिलेटिव से पूछा था, क्योंकि रिलेटिव में शादी थी। अच्छा। चाइनीज के साथ सबसे पहले मेरी भांजी, उसकी शादी हुई थी। ठीक है। तो उनसे पूछा तो उन्होंने बोला ठीक है आप कर सकते हैं। अच्छा, उन्होंने आपको तसल्ली दी कि ठीक है। अच्छा जी, इसलिए आपको एतबार हुआ इन पे। ठीक है। और पता कब चला आपको कि अब ये तो काम खराब है और ये लोग सही नहीं लग रहे? उनमें रहने लग गई। शादी करके आप पाकिस्तान में ही रहने लग गई? लाहौर में ही आपको रखा था? डिवाइन गार्डन में। अच्छा, जो मैंने बताया नाज़रीन को, जो हमने पढ़ा भी है कि आपको और लोगों के साथ रखा हुआ था, जिस तरह से आप किसी दुल्हन को ब्याह के लाते हैं, उसका एक घर होता है, उसका ससुराल होता है, खामद उसके साथ रहता है, वैसा सिलसिला नहीं था? और भी कुछ 4-5 लड़कियां थी जिनके साथ आपको रख दिया? जी, हमारे ग्रुप में 8 लड़कियां थी। ग्रुप बनाया हुआ था जी, जैसे अंश भट्ट है ना, वो शादी कराता था, वो उसका अपना ग्रुप था। अच्छा। उसके साथ एक और था कैसर, उसका अपना ग्रुप था, जो मतलब शादी करवा रहे थे। ठीक है। तो अंश भट्ट के ग्रुप में हम टोटल 8 लड़कियां थी, 8वीं मैं थी। मेरी शादी के बाद कोई शादी नहीं हुई, क्योंकि मेरी शादी के बाद ये मसला बन गया। अच्छा, एक और मुझे बात बताइए, अब ये सवाल बहरहाल आपके वालिदैन होते तो मैं उनसे करता, मैं शिकायत भी करता, इकबाल साहब आपसे भी। शादी रिश्ते हमारे पाकिस्तानी माशरे में, ख्वाह आपका ताल्लुक क्रिश्चियन मजहब से हो या मुस्लिम मजहब से हो, लेकिन कल्चर हमारा सेम है। जब कोई रिश्ता मांगने आता है
تو ہم دیکھتے ہیں, پوچھتے ہیں جی آپ کے بڑے بوڑھے کدھر ہیں. اچھا پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں جناب کہ آپ جو ہے وہ اگر تو بالکل غیر ہوں, اجنبی ہوں, تو پھر سیکیورٹی بھی مانگی جاتی ہے انہیں کسی قسم کی. 2-3 لڑکے اٹھ کے آئے ان کے گھر والدین کے, انہوں نے آ کے وعدے بعید کیے اور وہ انہوں نے ان کی بات مان لی اور بیٹی ان کے حوالے کر دی. آپ کو نہیں لگتا کہ ان کا قصور تو ہے, وہ تو جیل میں ہے اور انشاءاللہ ان کو سزا ملے گی, لیکن پہلے یہ تو بچیاں ہیں, ان کو تو نہیں پتا, جہاں ماں باپ نے حکم دیا یہ انہوں نے ہاں کر دیا. آپ کو نہیں لگتا ان ماں باپ کا بھی اتنا ہی قصور ہے؟ سر ماں باپ کا اتنا قصور نہیں ہے. ایکچولی جو پاسٹر حضرات رشتے کروانے والے ہیں, نام نہاد پاسٹرز, انہوں نے جو سبز باغ دکھائے والدین کو. اب پاسٹر یا مولوی حضرات کوئی بھی ایسے مذہبی رہنما جو ہیں, لوگ آنکھیں بند کر کے ٹرسٹ کرتے ہیں ان پہ. اچھا تو انہوں نے سبز باغ دکھائے کہ لڑکے کرسچن ہیں, فیکٹریاں یہاں پہ لگانی ہیں. اچھا اور آپ ہی تو مالک ہوں گے ان کے. تو ہر ماں باپ جو ہے اپنی بیٹی کا بہتر مستقبل کے لیے اچھا رشتہ ہی دیکھتا ہے نا, کہ ان فیوچر یہی ہے کہ بیٹی خوش رہے گی. تو یہ پاسٹر حضرات جو نام نہاد پاسٹرز ہیں, انہوں نے بیڑا گرک کیا ہے. اچھا یعنی یہ بڑی اہم بات بتا رہے ہیں کہ آپ کی سوسائٹی میں جو پاسٹر حضرات تھے, سارے نہیں, سارے نہیں, چند جو نام نہاد, انہوں نے گھنونا کردار ادا کیا. بالکل ایسا کیا, 1 لاکھ پیسوں کی خاطر 1 لاکھ روپے وہ رشتہ کروانے کے لیتے تھے. میرے پاس ریکارڈنگز پڑی ہیں ان کی. یہ والدین سے لیتے تھے؟ والدین سے نہیں, چائنیز سے. اچھا چائنیز سے لیتے تھے. اچھا ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے نکاح پڑھنے کا 50,000 سے 1 لاکھ. یہ ریکارڈنگ کس چیز کی آپ کے پاس ہے؟ پاسٹر زاہد جو گرفتار ہوا, اس کو میں نے فون کیا تھا کہ میں نے نکاح کروانا ہے چائنیز. اچھا اس نے کہا کوئی بات نہیں, اب میں 50,000 لوں گا. میں نے کہا لاہور میں. کہتا جدھر مرضی ہو. اچھا اس کی ریکارڈنگ آپ ہمیں پرووائڈ کر سکتے ہیں؟ چلے ہم کوشش کریں گے جی پروگرام میں وہ ریکارڈنگ بھی چلائیں اس کا. بیٹا مجھے یہ بتائیں کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے پھر جب آپ کو وہاں رکھتے ہیں, کچھ عرصہ رکھتے ہیں, کتنا عرصہ رکھتے ہیں؟ وہ جو آپ کا جو شخص سے آپ کی شادی ہوئی تھی وہ آپ کا شوہر ہو گیا, اس کا سلوک کیسا تھا آپ کے ساتھ؟ یہاں پہ تو وہ بہت کیئرفل ہوتے ہیں نا, بہت کیئرنگ کرتے ہیں, پر وہاں جا کے وہ بالکل اچھے نہیں رہتے. ایسا بھی کرتے تھے کہ آپ کی کیئر میں آپ کی خدمت بھی ہو رہی ہے, کیونکہ پاکستانی شوہر ایسا کرتے نہیں نا, آپ کو لگا کہ یار تو باقی پاؤں بھی دھوتے ہیں لڑکیوں. اچھا پاؤں بھی دھوتے ہیں. اردو بولنی آتی ہے ان کو تھوڑی بہت؟ نہیں آتی. انگلش بھی نہیں آتی. اچھا تو آپ لوگ کمیونیکیٹ کیسے کرتے تھے؟ ہم لوگ یہ گوگل ٹرانسلیشن. اچھا تو آپ کو کسی لمحے لگا نہیں کہ اب یہ جو ہے کھٹکنا شروع ہو گیا کہ یہ میں کیا کر بیٹھی ہوں, یا میرے والدین نے کیسا فیصلہ کر لیا؟ فیصلہ میرا خود کا تھا, میرے ماما پاپا کا کوئی بھی نہیں تھا, انہوں نے زور زبردستی نہیں کی, میں نے خود کا تھا کہ میں. لیکن جب آپ کو احساس ہوا اس چیز کا کہ کچھ غلط ہے, تو پھر پہلا کام آپ نے کیا کیا؟ آپ نے والدین سے رجوع کیا یا آپ نے اس شخص کو کنفرنٹ کیا؟ میں نے پہلے اپنے گھر والوں سے بات کی. اچھا تو کہتے ہیں ہماری عزت کی بات ہے, اب شادی ہوگی, کہ کیا پتا تمہارا. وہ سمجھ رہے تھے میرا دل نہیں لگ رہا, کیونکہ ساری لڑکیاں کہتی تھیں ہم خوش ہیں, اس سے پرابلم ہے. اچھا تو پھر میں نے نا اچھا یہ کون سی لڑکیاں تھیں جو کہتی تھی ہم خوش ہیں اور آپ کو پرابلم ہے؟ سر کافی لڑکیاں تھیں وہ کہتی تھی نہیں ہمارے ہسبینڈ بہت پیار کرتے ہیں, اتنے اچھے ہیں, وہاں جا کے بھی وہ ٹھیک ہی رہیں گے. تب ان کو کچھ بھی نہیں پتا تھا. ٹھیک ہے. تو جب میری شادی ہوئی, میں دوسرے دن مطلب مجھے پتا چل گیا تھا یہ صحیح نہیں ہے. اور پھر آپ کو وہاں تب سے آپ نے جو ہے وہ آپ نے پتا کرنا شروع کر دیا کہ اب میں یہاں سے نکلوں کیسے. اچھا آپ کو کس بات سے پتا چلا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے؟ کون سی ایسی اس کی حرکت تھی؟ ٹھیک ہے نا, ہم دعا کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو پر انہیں میں نے دیکھا ہی نہیں, نہ وہ دعا کرتے نہ بائبل پڑھتے, کچھ بھی نہیں ایسا. اچھا یعنی کہ جب آپ کو یہ پتا چلا کہ انہوں نے جھوٹ بولا کہ کرسچنز نہیں ہیں, تو وہاں سے ایک شخص جب اپنے مذہب کے بارے میں جھوٹ بول دے تو اس کا مطلب ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. اچھا تو ایک ہماری فرینڈ تھی گروپ میں نا, اس کا جو ہسبینڈ تھا نا وہ اپنے منہ سے بولتا تھا, کہتا میں کرسچن نہیں ہوں. اچھا جی ہم کرسچن, یہ جتنے بھی زائنس ہیں یہ کرسچن نہیں ہیں, وہ ایسے بولتا تھا. ہم نے کہنا وہ مذاق کرتا ہے, پر مجھے پتا تھا وہ سچ بولتا ہے. تو پھر میں نے جب بھی اکثر ہم نے سب چائنیز نے بیٹھے ہونا ساتھ, تو میں سوال کرتی تھی, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کرسچنس کے بارے میں کچھ بھی نہیں. اگر میں سوال کرنے اس نے آگے سے کہنا تم ایسے کیوں پوچھ رہی ہو, پھر اس نے جو ہیڈ ہیں ان سے بات کرنی, انہوں نے پھر جو انس بٹ ہے وہ ہم سے پوچھتا تھا اگر آپ کو اتنا ہی مسئلہ تھا تو آپ نہ کرتے, یہ وہ ایسے باتیں. یہ انس بٹ کون ہے؟ اس کا نام بار بار لیا جا رہا ہے. یہ سر ایکچولی یہ سرگنا ہے ڈی ایس پی پرویز بٹ کا بیٹا ہے. جب میں نے ایف آئی اے میں اس کے خلاف درخواست دی تھی تو اس نے میرے ساتھ کانٹیکٹ کیا, ایک سابق ایم پی اے شکیل مرکز اس کے ذریعے اور ایک میرے اور دوست کے ذریعے. جس نے کہا جی آپ نے اس طریقے سے ایف آئی اے میں درخواست دی ہے, تو میرا بیٹا تو صرف ٹرانسلیٹر ہے. میں نے کہا بٹ صاحب آپ کا بیٹا ٹرانسلیٹر نہیں ہے, آپ کا بیٹا مین سرگنا ہے اور بالکل وہ دلالی کر رہا ہے.
اور یہ آپ اس کو منع کرو, اس کا جی آپ میرے بیٹے کا نام نہ لیں تو وہ ملک سے باہر جا رہا ہے, دباؤ ڈال رہے تھے یعنی کہ نہیں ملک سے باہر جا رہا ہے تو آپ اس کا نام چھوڑ دیں. میں نے کہا بٹ صاحب اگر یہ دھندا وہ چھوڑ دے گا تو میں بالکل بھی نہیں کروں گا, لیکن اگر وہ کرے گا تو پھر میں اس کو ضرور. اقبال صاحب آپ اس پورے معاملے کو دیکھ رہے ہیں, اس وقت کتنی لڑکیاں ایسی ہیں جن کے ساتھ یہ ہو چکا ہے, اور قانون نافذ کرنے والے ادارے تعاون کر رہے ہیں آپ کے ساتھ؟ سر اکتوبر 2018 میں نے آواز اٹھائی, ٹھیک ہے, اب اپریل آ گیا ہے, جنوری میں کچھ احساس اداروں نے میرے ساتھ رابطہ کیا, ساری انفارمیشن انہوں نے میرے سے لی, لیکن پروسیس لیٹ کیوں ہوا اس کا مجھے نہیں علم کہ کیوں لیٹ ہوا. لیکن اگر یہ جلد کام ہو جاتا 700 سے 1200 تک تو کرسچن لڑکیاں ٹارگٹ کی ہوئی ہیں. 700 سے 1200 تک؟ اگر میں ایز ہیومن رائٹ, یہ وہ ہیں جو چائنا جا چکی ہیں, ٹھیک ہے. اور گجرانوالہ سے تقریباً کوئی 50 کے قریب لڑکیاں, گجرانوالہ سے, جوزف کالونی سے کوئی 50 کے قریب, اس طریقے سے پاکستان کے جتنے شہر ہیں 20-20, 25-25, 10-10, 12-12 لڑکیاں ہر شہر سے گئی ہیں, اور بینرز لگائے گئے, اخبارات میں اشتہارات دیے گئے. اچھا, اور اس طریقے سے یہ کھلے عام ہو رہا تھا, کھلے عام. سر میں کہہ رہا ہوں تو قانون نافذ کرنے والے اداروں کو پتہ ہونا چاہیے تھا. صرف ان کو نظر نہیں آ رہا تھا, باقی ہر بندے کو نظر آ رہا تھا. حیرانی کی بات ہے, میرے پاس بینرز ہیں, بڑی حیرانی کی بات ہے. میں آپ کو بینرز دے دیتا ہوں, میں آپ کو اخبارات کے اشتہارات دے دیتا ہوں, آپ مجھے وہ کٹنگز دیجیے گا. میں دے دیتا ہوں آپ کو, جہاں پہ لکھا ہے غریب مستحق مسیحی لڑکیوں کے رشتے درکار ہیں, اخراجات چائنیز لوگ برداشت کریں گے. اچھا, اور یہ کوئی پاکستان کے اندر کیا کوئی ایجنسیاں بنی ہوئی تھی, میرج بیورو بنے ہوئے تھے ایسے جو یہ کرواتے تھے؟ ایسے نہیں تھے. جب لوگوں کو جیسے جیسے پتہ چلتا گیا کہ اس کام میں بڑا پیسہ, تو بہت سارے لوگ انوالو ہو گئے اس میں. اچھا, لاکھ روپے صرف رشتہ کروانے کا مل جانا ہے آپ کو, اور آپ اگر 10 رشتے کروا لیتے ہیں ہفتے 10 دن میں تو آپ نے تو 10 لاکھ کما لیا. تو یہ جو مین سرگنا تھے 1.25 لاکھ اور 1.5 لاکھ کے قریب, 1.25 لاکھ ین اور 1.5 لاکھ ین میں رشتہ ادھر وہ ڈیل کرتے تھے. اچھا, یہ پاکستانی 30-35 لاکھ روپے بنتا ہے. اچھا, اسلام آباد میں کوئی لڑکی پکڑی گئی, خاتون پکڑی گئی تھی جو اس کام میں تھی, سلویا پکڑی گئی تھی, وہ کیا کرتی تھی؟ آپ کا سامنا ہو؟ نو, وہ چائنیز شوائنگ ہے. اچھا, وہ اس نے گجرانوالہ کی لڑکیوں کو ہٹ کیا تھا, گجرانوالہ, جیلم اور سرگودا اس سائڈ سے لے کے سب اسلام آباد جاتے تھے. وہاں سے پھر ان کے ویزاز لگوانے اور پھر لے کے جانا, اور جب تک ویزے نہیں لگتے تھے سارا پروسیس, آئی ڈی کارڈ ان کے ہسبینڈس کے نام سے نہیں بنتے تھے, پاسپورٹ ہسبینڈ کے نام سے نہیں بنتے تھے, ان کو اکٹھا رکھتے تھے, بڑی کیئر کرتے تھے. اچھا, کیونکہ آپ کو پتا ہے یہ دھوکہ دینے والا کی زبان میٹھی ہوتی ہے. یہ اسلام آباد میں بھی کوئی لڑکی ہے جس نے رابطہ کیا ہے؟ شوائن پکڑی گئی ہے. اچھا, ٹھیک, وہ چائنیز ہیڈ تھی. جی, کون سی لڑکی؟ کسی نے رابطہ بھی کیا آپ سے؟ ہاں جی, بالکل. اس کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے جیسا مہک کے ساتھ ہوا؟ جی بالکل ایسا. جی, اس نے کہا جی میں نہیں جانا چاہتی, میرے ماں باپ جو وہ مجھے زبردستی بھیجنا چاہ رہے ہیں, اور 6 مختلف قسم کے نکاح جو ہیں, مختلف چرچز کے نکاح میرے لے کے آئے, لیکن ایمبیسی مجھے ویزا نہیں دے رہی, کیونکہ یہ سارے نکاح جو ہیں فیک ہیں, جعلی نکاح نامے. اس وجہ سے اب ایمبیسیز نے تھوڑی سختی کر دی ہے. مہک, کچھ بتاؤ, میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کی توسط سے, کیونکہ اس وقت آپ کو بہت سی لڑکیاں دیکھ رہی ہوں گی, چاہے وہ مسلمان ہوں چاہے وہ کرسچن ہوں, جو یہ شاید چاہتی ہوں, خواہش رکھتی ہوں کہ ہم بھی کسی چائنیز سے شادی کر لیں, ان کے ماں باپ چاہتے ہو. مجھے آپ کھل کے بتاؤ سلوک کیسا کرتے تھے آپ لوگوں کے ساتھ, اور آپ جب رویہ تبدیل ہونا شروع ہو گیا پھر آپ کو احساس ہوا, تاکہ لوگوں کی, دیکھنے والوں کی بھی آنکھیں کھلیں کہ یہ صرف چند پیسوں کے عوض 1 لاکھ روپے کی کوئی اہمیت نہیں ہے, 1 کروڑ بھی ہو آپ کی اپنی بیٹی کے لیے, اس کی کوئی اہمیت نہیں ہو سکتی ہے, اس کے عوض آپ اپنی بچی کسی غیر کے حوالے کر رہے ہیں. مجھے کھل کے بتاؤ ایگزیکٹلی کیا کیا ہوتا ہے. یہاں پہ تو وہ بہت اچھے تھے. اچھا, بہت اچھے تھے, پر وہاں جا کے انہوں نے بہت عجیب بہیو کرنا تھا. جو ہینڈلر تھا, میں نے سنا ہے کہ وہ بدتمیزی کیا کرتا تھا, وہ گالیاں دیتا تھا. بہت زیادہ کرسچن لڑکی ہیں, کریکٹر لیس ہوتی ہیں, یہ پیسے کے لیے ایسے کر رہی ہیں, تم لوگ چائنیز کو چیٹ کر رہے ہو, نیشنل چائنیز کو چیٹ کرو گے. چائنیز کو آپ چیٹ کر رہے ہو, گورنمنٹ ان کے ساتھ کھڑی ہے, اگر آپ نے چیٹ کیا تو آپ کا پورا خاندان جیل میں جائے گا. جی, اچھا, اس کا کام تھا ڈرا کے رکھنا. جی بالکل. اسٹامپ پیپر لکھوائے ہوئے ہیں. ایک لڑکی میرے پاس آئی کل پرسوں, اور اس کا 80 لاکھ روپے کا اسٹامپ پیپر لکھا تھا کہ اگر آپ چائنا جانے سے انکار کرو گے تو آپ 80 لاکھ روپے دو گے. اگین بیٹا, مجھے نہیں پتا آپ کے ماں باپ نے کیوں یہ فیصلہ کیا, یا کسی کے بھی ماں باپ ایسے ہوتے. میں ان تمام چیزوں پہ ان کی سرزنش کرتا کہ جب کسی کو بیٹی دیتے وقت اگر کوئی اس طرح کی ڈاکومنٹیشن آپ سے کروا رہا ہے, اس طرح میرے بھی پیپر سائن نہیں ہوئے تھے.
नहीं हुए थे? नहीं, मेरा सिर्फ आईडी कार्ड बना था और पासपोर्ट बना था, क्योंकि मुझे शादी के दूसरे दिन ही पता चल गया था कि ये सही नहीं है। तो फर्स्ट फेज में उन्होंने लिखित पढ़त नहीं की, वो अगले फेज में इसलिए की क्योंकि बहुत सी लड़कियों ने जब इनकार करना शुरू कर दिया, फिर उन्होंने अपने साथ वकला हजरात को भी टीम में शामिल किया। वकला हजरात जो है वो लिखित पढ़त करते सारी, अच्छा, और वो स्टाम्प पेपर बनता। वो अब माँ बाप कहते भी हम ये 3 लाख के एवज 10 लाख कैसे दें, आप चाइना जाओ। अच्छा, मुझे एक और बात बताएं, आप हमारी बेटियों की तरह हो, लेकिन ये सवाल पूछना आपसे इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर ऐसा हो रहा है तो इसकी भी रोकथाम होनी चाहिए। क्या हमारी बेटियों को, हमारी बच्चियों बहनों को वहां ये लोग ले जाके, जब लोग लाहौर ले आते थे या अपने घरों में गैर इखलाकी सरगर्मी में मुलव्वस करने की कोशिश करते थे? यहाँ पे वो नहीं कर रहे थे, यहाँ पे ऐसे नहीं कर रहे थे, लेकिन आपको खबरें मिली कि चाइना जाके ये कोशिश करते हैं, क्योंकि हमने जो आ रही है हमारे पास खबरें सर, उसमें 2 चीजें हैं, या तो ये आज़ा का कारोबार करते हैं या जिस्म फरोशी का। लेकिन यहाँ पे ऐसा उन्होंने कोई जबरदस्ती नहीं की इस मामले में। बच्चे बेचते हैं। अच्छा, गूंगी लड़की हड़प्पा की, उससे भी शादी की, एक 4 बच्चों की माँ है, उससे भी शादी की। अच्छा। एज कोई मैटर नहीं करती, 13 साल की लड़की से और 40 साल की लड़की से भी शादी कर रहे हैं। तो क्या इसके पीछे है? सिर्फ जो औरत लड़की बच्चा पैदा कर सकती है वो गूंगी है, अंधी है। अच्छा, कोई मैटर नहीं है। बच्चा जब पैदा होता है तो उसको बेच देते हैं, बच्चा बेचते हैं जी। मेरे लिए हैरान कुन डिटेल्स हैं ये, मैं अभी भी शॉक में हूँ जो आप मुझे बातें बता रहे हैं। रात को जिस लड़की से मेरी बात हुई है वो कह रही अब मैं तो प्रेग्नेंट भी नहीं हूँ, 6 महीने से चाइना में रह रही हूँ, मुझे यही फोर्स कर रहे हैं, मेडिसिन खिलाई जा रही हैं कि जल्दी कंसीव करें। अच्छा, और फिर मेडिसिन के बाद उनको ये कह रहे बस बच्चा आप दे जाए तो खुद जिधर मर्जी जाए। वहां पे चाइना में किस तरह का मतलब उनका एनवायरनमेंट क्या होता है? घर में रखते हैं या वहां भी ऐसे ही किसी ग्रुप के साथ? नहीं, चाइना में उनके घर हैं, लेकिन घर हैं जंगलों में, अच्छा, पहाड़ों में, अच्छा, पानी नहीं है, छप्पड़ों के किनारे। अभी कल एक लड़की आएगी, वो कह रही मैं छप्पड़ों में बर्तन धोती हूँ, छप्पड़ों में मैं अपने कपड़े और सारे मामला जिंदगी के तय करते हैं, घरों में वॉशरूम तक नहीं है। नेट पे दिखाते हैं ये कि ये कोठी है जहाँ पे आपने रहना है, ऐसी ही कोठी पाकिस्तान में खरीद के देंगे। अच्छा, अब चाइना कौन जाएगा और कोठियां चेक करेगा? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया महक, आपका शुक्रिया। सलीम साहब, आपने वक्त दिया, आप यहाँ पर आए, आपने खुलकर बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। नाज़रीन, वक्त तो है ब्रेक का। उम्मीद थी कि मरियम साहिबा कल अपने सियासी सफर का रीलॉन्च करेंगी और एक नैरेटिव, एक बयानिया खास तौर पे अपने कारकुनों के लिए देंगी, लेकिन वो कुछ ना बोली। वो क्यों ना बोली, इसका जवाब लेंगे एहसन इकबाल साहब से इस वक्फे के बाद। नाज़रीन, मरियम नवाज साहिबा की इंशाअल्लाह और जरदारी साहब की माशाअल्लाह, दुआ और उम्मीद के सहारे खड़ी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी चाहती क्या है? मरियम नवाज ने खामोशी तोड़ी है, लेकिन कब तक? उन्होंने कल खिताब करना था, लेकिन अचानक आखिरी वक्त में ऐसा क्यों ना हो सका? वो खिताब क्यों ना हो सका? नून लीग कल अपने कायद नवाज शरीफ को जेल छोड़कर आई। जाती उमरा रायवंड से लखपत जेल लाहौर तक के इस सफर के लिए एक सियासी पावर शो सजाया गया। नाज़रीन, काफिले की क़यादत एक बार फिर नवाज शरीफ ने की। इनके साथ इनके साहबजादी मरियम नवाज साहिबा भी मौजूद थी। वही मरियम नवाज साहिबा जिनका ट्विटर हैंडल एक तवील खामोशी के बाद फिर से सरगर्म हुआ। उन्होंने अशआर ट्वीट किए। एक ट्वीट में यह तक लिखा, कौमी मकासद कुर्बानी मांगते हैं। गुज़िश्ता रात वो अपने ट्विटर अकाउंट से रैली की तस्वीर, वीडियोस, गाड़ी के अंदर के मनाजर, ये सब वीडियोस वो अपलोड कर रही थी। एक चीज ऐसी जरूर हुई नाज़रीन जिसका मंसूबा बनाया गया था, लेकिन इस पर अमल ना हो सका। मरियम नवाज साहिबा ने अपने ट्वीट में दावा किया था कि वो कारकुनों से खिताब करेंगी। 6 मई रात 11:06 पर उन्होंने ट्विटर पर एक सवाल के जवाब में कहा कि वो कारकुनों से बात भी करेंगी। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने भी यही कहा था कि मरियम नवाज खिताब करेंगी और नवाज शरीफ साहब खिताब नहीं करेंगे। सुने जरा। और नाजरीन, जब रैली कोट लखपत की तरफ जा रही थी, कोट लखपत जेल की तरफ, इस वक्त भी ट्विटर पर मरियम नवाज साहिबा से अपील की गई कि खिताब करें। जवाब में मरियम नवाज ने लिखा कि कोशिश करती हूं, लेकिन फिलहाल किसी भी माइक तक पहुंचना नामुमकिन नजर आ रहा है। हैरत की बात नाज़रीन है कि मरियम नवाज साहिबा को माइक तक पहुंचना नामुमकिन लग रहा था, हालांकि माइक और स्पीकर उस गाड़ी पर नस्ब थे जिसमें मरियम नवाज साहिबा सब। आप खुद देख ले, गाड़ी में सवार है परवेज रशीद साहब,
انہیں مائک اور سپیکرز کے ذریعے کارکنوں سے مخاطب ہوتے دیکھا جا رہا ہے۔ پرویز رشید صاحب کی وہ ویڈیو چلائیں، اس گاڑی کی پروڈیوسر صاحب ویڈیو چلائیں یا پرویز رشید صاحب کے ہاتھ میں مائک ہے اور مریم صاحبہ ساتھ بیٹھی ہیں، دیکھیں ذرا۔ راستہ بننے دو۔ تو ناظرین سوال یہاں پر یہ ہے کہ وہ مائک جو پرویز رشید صاحب کو تو دستیاب تھا، لیکن خطاب کے لیے اسی گاڑی میں بیٹھی ہوئی مریم نواز صاحبہ کو دستیاب کیوں نہیں تھا؟ مریم نواز نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے ہی نواز شریف کا کارکنوں کا پیغام نشر کیا اور اس دوران مریم نواز کا صرف ایک لفظ سنائی دیا، انشاءاللہ۔ یہ ظلم کی سیاہ رات انشاءاللہ ختم ہو کر رہے گی، انشاءاللہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے مجھے۔ اب مریم صاحبہ کے سپورٹرز، مسلم لیگ نون کے کارکنوں کے ذہن میں بھی یہی سوال ہے کہ آخر کیا وجہ تھی کہ مریم نواز صاحبہ خطاب کرنے کا اعلان کر چکی تھی لیکن اس کے باوجود انہوں نے خطاب نہیں کیا۔ یہ اعلان بھی کیا جا چکا تھا کہ نواز شریف خطاب نہیں کریں گے، لیکن پھر بھی نواز شریف صاحب نے خطاب کیا، گو کہ مختصر تھا مگر ان کا پیغام نشر کیا گیا، اور جس موقع پر انہوں نے کہا ظلم کی سہرات ختم ہوگی، اسی موقع پر مریم نواز صاحبہ نے کہا انشاءاللہ۔ حاضرین پھر انشاءاللہ سے آگے بڑھ کر ماشاءاللہ تک پہنچ گئے۔ ساری صاحب نواز شریف نے اپنی خاموشی توڑ دیا، کیا کہیں گے؟ ماشاءاللہ، باقی کا سوال۔ جی ہاں ناظرین، نواز شریف صاحب نے خاموشی توڑ دی، مریم نواز صاحبہ نے بھی کسی حد تک خاموشی توڑ دی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ نون لیگ کی آئندہ کی سیاسی حکمت عملی کیا ہوگی؟ خاموشی توڑی جائے گی تو کس حد تک اور کب تک؟ مریم نواز صاحبہ نے خطاب کرنے کا اعلان کیا تھا تو پھر خطاب کیوں نہیں کیا؟ یہ سوال اتنا امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ ایک لمبی خاموشی کے بعد مریم صاحبہ کا کارکنوں سے خطاب کرنا اور ان کی پارٹی کی نائب صدارت سنبھالنا بہت ضروری سمجھا جا رہا تھا۔ اس سوال کا جواب لیں گے مسلم لیگ نون کے رہنما سابق وزیر داخلہ جناب احسن اقبال صاحب موجود ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ احسن اقبال صاحب، امید تھی اور اعلان بھی تھا کہ مریم صاحبہ خطاب کریں گی، بات کریں گی، خاموشی توڑیں گی، ایسا کیوں نہ کیا گیا؟ علی حیدر صاحب، میں نے آپ کا انٹرو سنا ہے، میرا خیال ہے کہ دس از اسٹارم ان دا کپ۔ ایسا کوئی ان کا جو خطاب ہے مرکزی حیثیت نہیں رکھتا تھا۔ کل کے ایونٹ کی اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ جو لوگوں نے والہانہ عقیدت اور محبت کا اظہار کیا ہے اور لاہور کے اندر جس طرح لوگ نکلے ہیں، انہوں نے ایک بار پھر ثابت کیا ہے کہ ان کے دلوں میں نواز شریف صاحب بستے ہیں۔ اور مریم نواز صاحبہ نے خطاب کیوں نہیں کیا؟ چونکہ آپ جانتے ہیں کہ وہاں پہ بہت سخت میڈیا کے اوپر بھی سینسرشپ تھی، مناظر دکھانے پہ پابندی تھی۔ میں تو اس جلوس کے اندر شامل تھا۔ رائیونڈ سے کوٹ لکھپت کا جو سفر ہے وہ لوگوں کے نرغے میں بہت آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ سر ہم نے 6 گھنٹے کی ٹرانسمیشن کی سر، ایک ڈیٹیل دکھائی۔ 12 بجے نواز شریف صاحب کو 12 بجے ہر قیمت پہ کوٹ لکھپت پہنچنا تھا، اور آپ کو پتا ہے کہ وہ تقریباً بمشکل ٹائم کے مطابق وہاں پہنچ سکے ہیں۔ تو اس لیے آخری مراحل میں ہمارے لیے کسی بھی صورت مناسب نہیں تھا کہ ہم کسی جگہ قافلے کو روک کے وہاں پہ تقاریر شروع کر دیتے، یا مریم نواز صاحبہ تقریر کرتی یا کوئی اور پارٹی کا لیڈر تقریر کرتا۔ سب سے اہم چیز یہ تھی کہ ہم جو عدالت کا وقت ہے اس کے اندر نواز شریف صاحب کو جیل پہنچائیں۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک اور مرحلہ ہے کہ سیاستدان نے خود کو قانون کے حوالے کیا ہے۔ احسن صاحب، اس کی 2 وجوہات۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ مریم صاحبہ الیکشن کے دوران بہت فور فرنٹ پہ تھی، ان کا بڑا ایک قائدانہ کردار نظر آتا تھا۔ اب بھی امید کی جا رہی تھی کہ زمام اقتدار شاید انہی کے پاس ہو، نون لیگ کی اور آپ کی جماعت کی قیادت بھی شاید آنے والے وقتوں میں وہ کریں، اس لیے ان کا خطاب اتنا سگنیفیکنٹ تھا۔ لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا خطاب کرنا اتنی اہمیت کا حامل نہیں ہے نون لیگ کے لیے یا آپ کے لیے؟ دیکھیے، اصل چیز جو تھا نا، کل اصل اہم بات یہ تھی وہ عوام کی محبت جو انہوں نے اپنے قائد کے ساتھ جس کا اظہار کیا۔ کل لوگوں کا شو تھا، لوگوں نے نواز شریف صاحب کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ کل کی سٹوری ہے، اور آج پوری دنیا کے میڈیا میں یہی سٹوری ہے کہ نواز شریف آج بھی لوگوں کے دلوں سے نہیں نکلا، بلکہ اس کی محبت بڑھ چکی ہے۔
تو مریم نواز صاحبہ تو الحمدللہ ابھی سٹارٹ ہے، وہ بہت سفر لمبا ہے، وہ بہت خطاب کریں گی، آپ سنیں گے، جلسے بھی کریں گی، پارٹی کے دیگر رہنما بھی جلسے کریں گے. ہم نے پارٹی کی تنظیم نو کی ہے، عہدیداروں کا اعلان کیا ہے. ہمارے پارٹی کے جتنے مرکزی عہدیدار ہیں وہ پورے ملک کے اندر جا کے ورکرز کنونشنز کریں گے، ڈویژن کی سطح پہ ہوں گے، ضلع کی سطح پہ ہوں گے. تو آپ ایک تقریر کو یاد کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت تقریریں سننے کو ملیں گی، بشرطے کہ آپ نشر کر سکیں، آپ کے چینلوں تقریروں کو نشر کر سکیں. ہم نے 6 گھنٹے کی، حسن صاحب 6 گھنٹے مسلسل، میں اس کا حصہ تھا، میں ٹرانسمیشن میں بیٹھا ہوا تھا، 6 گھنٹے مسلسل ٹرانسمیشن کی اور اس ریلی کا ایک ایک منظر ہم نے دکھایا. سر آپ کو مبارکباد دیتے ہیں کیونکہ بہت سارے چینلز کو آف ایئر کر دیا گیا، کچھ کو کیبل سے بھی نکال دیا گیا. ہماری بدقسمتی ہے کہ ہماری ریاست کے اندر اس طرح کے ہتھ کنڈے آزمائے جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ فریڈم آف ایکسپریشن پہ کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. جب فریڈم آف ایکسپریشن سپریس کی جاتی ہے تو پھر انتہا پسندی معاشرے میں زور پکڑتی ہے، تو اس لیے ایسے ہتھ کنڈوں سے پرہیز کرنا چاہیے. اچھا، میں ایک آخری چیز ذرا مریم صاحبہ کے حوالے سے پوچھ لوں، پھر مجھے آگے بڑھنا ہوگا. یعنی پارٹی سطح پہ یہ فیصلہ ہے کہ فی الحال مریم صاحبہ کوئی بہت بڑا کردار نہیں نبھائیں گی، اس لیے ان کی تقاریر بھی فی الحال اتنی ضروری نہیں ہے. ایسی کوئی فیصلہ نہیں ہے. پارٹی نے اپنی نئی عہدیداروں کی فہرست جو ہے جاری کی ہے، جس میں سینئر پریزیڈنٹ شاہد خاقان عباسی صاحب کو بنایا گیا ہے، وائس پریزیڈنٹس کا تقرر کیا گیا ہے جس میں مریم نواز صاحبہ بھی ہیں، جنرل سیکرٹری، سیکرٹریز، ایڈیشنل جنرل سیکرٹریز، ڈپٹی سیکرٹری جنرل، صوبائی عہدیدار جہاں پہ نہیں تھے. تو ہم نے اپنی پوری تنظیم سازی مکمل کی ہے، اور اب انشاءاللہ اگلے 4 سے 6 ماہ کے اندر آپ دیکھیں گے کہ مسلم لیگ نون کو ہم گراس روٹ لیول پہ منظم کریں گے. آج بھی مسلم لیگ نون پاکستان کی سب سے بڑی ڈیموکریٹک پارٹی ہے. 2018 میں اگر دھاندلی نہ کی جاتی، RTS سسٹم اپنے جلوے نہ دکھاتا، تو مسلم لیگ نون آج پاکستان کے اندر اپنی حکومت کے ذریعے اقتصادی پالیسیز کے تسلسل کو یقینی بنا کے ملک کو آگے لے کے جا رہی ہوتی. آج آپ دیکھیے کہ ہمیں کس دلدل میں پھنسا دیا گیا ہے. اقتصادی مسائل، مہنگائی کہاں پہ چلے گئے ہیں اور لوگ کتنے پریشان ہیں. احسن صاحب، RTA سسٹم نے اپنا جلوہ دکھایا، یہ تو آپ آج بات کر رہے ہیں، لیکن اس سے قبل جب یہ شروع میں ہوا تھا تب بیانیہ بڑا مختلف تھا، تب بات بڑی دور تک جایا کرتی تھی، الزام بڑا دور تک جایا کرتا تھا. اب میں ایک چیز آپ کو سنوانا چاہتا ہوں، چونکہ آپ کی تنظیم سازی ہوئی ہے، کچھ خاموشیاں بھی ٹوٹی ہیں، تو عوام اور آپ کے سپورٹر یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اب کی بار بیانیہ کیا ہوگا. جو پہلے بیانیہ تھا اس کو تبدیل کرنے کی بات آپ کے لیڈران نے اور پارٹی کے کچھ لوگوں نے کی تھی. میں حمزہ شہباز شریف صاحب کی کچھ گفتگو سنانا آپ کو، ناظرین کو اس سے واضح بھی ہو جائے گا. مزید ایک دفعہ سن لیں وہ کیا کہا کرتے تھے. حمزہ پہلے شہباز صاحب کا کلپ تھا، بعد میں حمزہ صاحب کا. تو ثابت یہ ہوتا ہے کہ مریم صاحبہ اگر نہیں بولیں اور پارٹی کی تنظیم سازی بھی ہو چکی ہے، تو حمزہ صاحب اور شہباز صاحب میاں صاحب کو اور مریم صاحبہ کو منانے میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ اب وہ پہلے والا بیانیہ نہیں، اب نیا بیانیہ ہوگا. ایسا ہی ہے سر؟ دیکھیے، پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مسلم لیگ نون میں کوئی بھی نہیں چاہتا کہ پاکستان کے اندر ہم کسی مہم جوئی کا حصہ بنیں، ہم کوئی لڑائی کریں، ہم اداروں کی محاذرائی کریں. یہ ملک ہمارا ہے نا. ہم ایک اقتصادی ویژن رکھنے والی جماعت ہیں، اور اگر ہم پاکستان کے لیے ایک مضبوط اکنامک پروگرام رکھتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ملک کے اندر استحکام ہو، ملک کے اندر ہارمنی ہو. ہمارا بیانیہ کیا ہے؟ نمبر 1، پاکستان آئینی جمہوری مملکت ہے، اس کو پاکستان کے آئین کے تحت چلانا چاہیے. پاکستان کے تمام ادارے آئین کے حدود کے اندر رہ کے کام کریں. تیسری بات یہ کہ پاکستان کے اندر کوئی ایک فرد، ادارہ یا جماعت اسے تنہا نہیں چلا سکتا. ہمیں انکلوسیو گورننس کی ضرورت ہے، ہمیں پازیٹیو سینرجی کی ضرورت ہے. ہم سب نے مل کر اس کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی کو لیکن اس حد تک آپ گئے ضرور تھے، کوئی اختلاف نہیں ہے اس میں. جہاں خلائی مخلوق کا بیانیہ اپنے عروج پر تھا. دیکھیے، پاکستان کے اندر میں نے 2017 اکتوبر میں بیان دیا تھا بحیثیت وزیر داخلہ کہ کچھ حلقے ہیں، کچھ کوارٹرز ہیں جو حکومت اور فوج کے درمیان لڑائی کرانا چاہتے ہیں.
اور اس لڑائی سے یہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں. اور میرا یہ یقین ہے کہ پاکستان اس سازش کا نشانہ بنا ہے جس کے تحت یہاں پر سی پیک کو اور پاکستان کی اکنامک ریکوری کو روکنے کے لیے ایسے حالات پیدا کیے گئے جس میں فوج اور ہماری حکومت کے درمیان مس انڈرسٹینڈنگز پیدا کی گئیں, اور اس کے نتیجے میں آج آپ دیکھ لیجئے پاکستان کہاں کھڑا ہے, فرام سٹار سی پیک نیشن کہ جس کے ساتھ یورپ سے لے کے جاپان تک ہر ملک سینٹرل ایشیا جوائن کرنا چاہتا تھا. آج ہم ایک ایجپٹ ماڈل کی کنٹری بن گئے ہیں جو IMF کے پاس سرنڈر ہو چکی ہے. ہماری مہنگائی ہمارے قابو میں نہیں, ہماری بے روزگاری ہمارے قابو میں نہیں, ہماری گروتھ ہمارے قابو میں نہیں ہے. آج ہم حکومت کہتی ہے سارے تحفے آپ کی دیے سرنڈر کر چکے ہیں. بالکل ٹھیک, وہ یہ سارے تحفے آپ کی دیے ہوئے یہ کہتی ہے حکومت, لیکن چونکہ یہ علیحدہ بحث ہے. نہیں علی بات سن لیجئے, نہیں میری بات سن لیجئے علی, یہ بھی میں بات سنا دوں آپ کو. دیکھیے ہمارے 5 سالوں میں ہر سال پچھلے سال سے ترقی کی شرح بڑھی. 1 سال 2 سال فراڈ ہو سکتا ہے, 5 سال نہیں ہو سکتا. یہ حکومت نے جب اپنی کابینہ ری شفل کی تو اس نے اپنی نااہلی اور نالائکی کا کنفیشن سٹیٹمنٹ کر لیا ہے. یہ اعترافی بیان دے چکے ہیں کہ ان کی نالائکی کی وجہ سے, ان کی نااہلی کی وجہ سے ملک اس مقام پر پہنچے. اب یہ ہمیں اس کا الزام نہیں دے سکتے. احسن صاحب, I wish, in fact, I urge, I humbly request کہ کسی دن ہم اس سیگمنٹ خاص اس ٹاپک کے اوپر جو ہے وہ ڈیبیٹ کریں. I am sure آپ کے پاس بہت سا سٹف ہوگا شیئر کرنے کے لیے, اور مجھے امید ہے کہ پی ٹی آئی سے کوئی دوست ہوں گے جو اس بات پہ آپ کے ساتھ ڈیبیٹ کرنا پسند کریں گے. آج کل ذرا جو ہے وہ مشکلات کافی زیادہ ہیں تو ان کا ملنا بھی مشکل ہے. احسن اقبال صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین آگے بڑھیں گے چونکہ احسن اقبال صاحب نے آخر میں معیشت کو ایک اپنا حصہ بنایا ہے اپنی گفتگو کا, اور بڑی اہم بات ہے اس وقت جو دگرگوں صورتحال معیشت کی ہے, بجلی مہنگے ہو رہی ہے, حکومت کی ٹیم بدلنے کی کوشش کیا واقعی رنگ لائے گی؟ لیکن مہنگائی کا جن اس وقت قابو سے باہر ہے, کون قابو کرے گا اس کو, ہمیں بتائیں گے ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب اس وقفے کے بعد. حضور والا گیس 143% مہنگی, ڈالر مہنگا, اور 141 روپے تک جو ہے وہ اس وقت فروخت ہو رہا ہے. پاکستان پر 2 ماہ میں 2.5 ارب ڈالرز کا کمرشل قرضہ واجب الادا ہے. IFF 700 ارب روپے کے اضافی ٹیکس لگانے کا مطالبہ کر چکی ہے. 1 سال کے ایسے ہی جو KSE 100 انڈیکس ہے ہمارا, وہ 11,000 پوائنٹس جو ہے وہ نیچے گرا. اس سے بری صورتحال اور کیا ہو سکتا. لیکن وزیر اعظم عمران خان کو حکومت کرنا آسان لگتا ہے. کیسے؟ آج ایک صحافی کی جانب سے ان سے سوال کیا گیا کہ جناب وزیر اعظم صاحب, حکومت کرنا آسان ہے یا اپوزیشن کرنا؟ تو اس کے جواب میں وزیر اعظم عمران خان نے کہا, کیا کہا سن لیجیے. مشکل ہے حکومت کرنا, مشکل ہے اپوزیشن کرنا مشکل ہے. خان صاحب حکومت کرنا بڑا آسان ہے. اچھا جی, انہوں نے کہا جی حکومت کرنا آسان ہے. اگر حکومت کرنا آسان ہے تو یہ جو کچھ معیشت کے ساتھ ہو رہا ہے اگر مشکل ہوتا تو کیسے بھی برا ہوتا. ہمیں جوائن کیا ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب نے. ایسے چند ہمارے معیشت ہیں جی جو کہ عوام کی نبض کو بھی جانتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ان میں سے ایک ہیں. ڈاکٹر صاحب شکریہ آپ کے وقت کا. مجھے سر یہ بتائیے گا کہ وزیر اعظم صاحب کو لگتا ہے حکومت کرنا آسان ہے, اس آسانی نے آپ کو گیس مہنگی دی, بجلی مہنگی کر دی, ڈالر مہنگا کر دیا, پیٹرول مہنگا دے دیا. اگر آسانی ہے تو سر مشکل کیا ہوتی پھر؟ علی صاحب بدقسمتی کی بات رہی ہے کہ ہمارا حکمران طبقہ جو ہے وہ جب اپوزیشن میں ہوتا ہے تو اس وقت عوام کے بڑے قریب ہوتا ہے, ان کی نبض کا خاص خیال رکھتا ہے, انہی کی باتیں جا کے اسمبلی تک بھی پہنچائی جاتی ہیں. لیکن پھر ایک سٹیج میں جب وہ حکمران طبقہ بن جاتا ہے, جب وہ حکومت میں آ جاتا ہے, تو ان کی کچھ دوریاں نظر آنے لگتی ہیں, عوام کی نبض ان کے پاس نہیں رہتی, اور پھر جو ٹولہ ان کے ارد گرد کھڑا ہو جاتا ہے وہ ایک دیوار بنا لیتا ہے اور ایک قسم کی آپ سوچئے کہ
علیحدگی پسند، وہ آئسولیشن سی ہو جاتی ہے حکمران کو، جو میں سمجھتا ہوں ہونی نہیں چاہیے. کسی حد تک وہ نظر آتی ہے کہ جو تعلق ایک زمانے میں ہمارے وزیر اعظم صاحب کا، عمران خان صاحب کا عام عوام سے ہوتا تھا، وہ شاید دور ہو گیا ہے. اگر کوئی کوشش کرتا ہے ان تک ان کی تکالیف اور مجبوریاں پہنچانے کی، تو اس کے سامنے بہت بڑا ٹولہ ایک کھڑا ہوتا ہے، یا تو اس شخص کو اس گروپ سے نکال دیا جاتا ہے، اور یا پھر دوسری کہانی سنائی جاتی ہے کہ جلد ٹھیک ہونے والا ہے یا سب ٹھیک چل رہا ہے. دیکھیے، اگر پچھلے 8-9 مہینوں کی خبر وزیر اعظم صاحب تک نہیں پہنچی کہ تقریباً 41 لاکھ پاکستانی ایسے ہیں جو پچھلے 8-9 مہینوں میں شرح غربت سے نیچے چلے گئے ہیں، اگر یہ خبر وزیر اعظم صاحب تک نہیں پہنچی کہ 11 لاکھ پاکستانی پچھلے 8-9 مہینوں میں ایسے ہیں جو بے روزگار ہو گئے ہیں، ان کو کون بتائے گا کہ حکمرانی کرنا آسان ہے یا اپوزیشن میں رہنا آسان ہے؟ تو یہ بات جو ان سے چھپاتا تھا ڈاکٹر صاحب، میرا خیال ہے وہ منظر سے ہٹ گیا. اب جو نئی ٹیم آئی ہے جن کا کام ہے وزیر اعظم صاحب کو یہ بات بتانا، یہ سب چیزیں ان تک پہنچانا، کیا وہ پہنچا رہی ہے؟ اچھا، اب اس نئی ٹیم سے آپ کو کوئی امید ہے؟ کیونکہ اس کے آنے کے بعد بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو سینٹیمنٹ ہے عوام کا وہ چینج نہیں ہوا. کراچی سٹاک ایکسچینج انڈیکس آج بھی نیچے گرا ہے، فروری سے لے کے اب تک 3000 نیچے گر جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ باقی جو انڈیکیٹرز ہیں وہ بھی نیگیٹو میں جا رہے ہیں. تو اس نئی ٹیم سے آپ کو کچھ امید ہے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیے علی صاحب، 2 باتیں میں کہنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ، آپ نے ٹیم کا لفظ جو ہے وہ بار بار استعمال کیا ہے. ابھی جو معاشی ٹیم سامنے آئی ہے اس کو چند ہفتے ہی ہوئے ہیں، تو اگر بجلی کا ریٹ بڑھایا جا رہا ہے یا گیس کا ریٹ بڑھایا جائے گا یا ٹیکسز ڈالے جائیں گے، تو وہ الزام آپ ڈائریکٹلی اس معاشی ٹیم کے اوپر نہیں ڈال سکتے. ابھی بہت کم عرصہ ہوا ان کو آئے ہوئے. لیکن دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں، جب ہم ٹیم کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ذہن میں ایسے آتا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جیسے مذاکرات چل رہے ہیں، ایک طرف پاکستان کی ٹیم بیٹھی ہے، دوسری طرف آئی ایم ایف کی ٹیم بیٹھی ہے. لیکن یہاں پہ تو عملاً یہ ہو رہا ہے کہ میز کے دونوں طرف آئی ایم ایف کی ہی ٹیم بیٹھی ہے. تو میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ اس وقت 21 کروڑ پاکستانی جو ہیں، ان کا مفاد، ان کے مفادات کا تحفظ کرنا کس کی ذمہ داری بنتی ہے؟ کیوں یہاں پہ تو میز کی دونوں طرف جو ہیں وہ ایک ہی طرف وہ دونوں آئی ایم ایف کے ہی لوگ نظر آ رہے ہیں. یہ ٹیکنوکریٹس جو ہیں یہ عوامی مفاد کو ملحوظ خاطر نہیں رکھیں گے؟ دیکھیے، ہمارے ہاں جو المیہ، جو ریلی ڈیلیما اس وقت سامنے آیا ہے کہ 3 ملک کی سب سے بڑی پارٹیز ہیں. پاکستان مسلم لیگ جو ہے وہ ماروثی سیاست کرتی ہے، اور اس کی اعلیٰ ترین قیادت جو ہے وہ بڑے سنگین قسم کے کیسز میں پھنس گئی ہے. دوسری بڑی پارٹی جو پیپلز پارٹی ہے وہ بھی ماروثی سیاست کرتی ہے، اور اس کی بھی اعلیٰ ترین قیادت جو ہے وہ منی لانڈرنگ ٹائپ کے کیسز میں پھنس گئی ہے. جو تیسری بڑی پارٹی ہے جو ابھر کے سامنے آئی، جس نے حکومت سنبھالی، پی ٹی آئی، وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہی ایٹ لیسٹ معاشی محاذ پہ. تو میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی نے خود سے بھی اعتراف کر لیا ہے اپنی ناکامی کا، ورنہ ٹیم بدلنے کی ضرورت نہ پڑتی. دوسرا فیلئر جو سامنے آ رہا ہے علی صاحب، ڈاکٹر صاحب، اس میں ان کی اپنی جماعت کے لوگوں نے تحفظات کا اظہار کیا. وہ چیخنے لگ گئے، انہوں نے کہا آپ کر کیا رہے ہیں؟ اللہ اللہ کر کے حکومت ملی اور آپ لوگ اس کو جو ہے وہ بگاڑنے پہ تل گئے. آپ بات کمپلیٹ کیجئے گا، لیکن سر ایک سوال میرا لے لیں. بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو منظم ادارہ نہیں ہے. یہ عالمی بینک کی رپورٹ ہے جو میڈیا میں شائع ہوتی ہے. 50% اپنا ٹارگٹ پورا کر پایا ٹیکس کلیکشن کا. ہائیسٹ اب تک کا جو شارٹ فال رہا ہے اب تک کا، وہ ہائیسٹ اس دور میں ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے. سر، آپ چیئرمین تبدیل کر رہے ہیں، وہ معاملہ کھٹائی میں پڑ رہا ہے. ایف بی آر کے اندر سے ایک عجیب قسم کی بغاوت اٹھائی ہے، وہ شبر زیدی کو ماننے کو تیار نہیں ہے. کچھ کھوتا دکھائی نہیں دے رہا. جس چیز میں پی ایم صاحب ہاتھ ڈال رہے ہیں آگے سے ہم وہاں پہ جو ہے وہ پھن پھیلائے سانپ بھی دیکھ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب جی علی صاحب، آپ نے دیکھیے بغاوت کا لفظ استعمال کیا، آپ نے ایف بی آر کا ذکر کیا.
اب یہ دوسری طرف دوسرا فیلئر جو ہے پی ٹی آئی حکومت کا وہ سامنے آ رہا ہے جو گورننس فیلئر نظر آ رہا ہے، یا گورننس فیلئر نہیں کہنا چاہتے تو گورننس ڈیفیسٹ نظر آ رہا ہے، خسارہ ہے حکمرانی کا۔ معاشی پالیسی کا فقدان تو سامنے آ گیا، ایک نیا تجربہ اب ہونے چلا ہے اور ہم پر امید بھی ہیں، میں ذاتی طور پہ پر امید بھی ہوں اور دعا گو بھی ہوں کہ یہ نئی ٹیم جو معاشی ٹیم آئی ہے، جو پہلے فقدان رہا ہے معاشی پالیسی کا، اس کو دور کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ لیکن دوسرا خسارہ جو سامنے آ رہا ہے وہ گورننس فیلئر کا آ رہا ہے، جس طرح آپ نے کہا کہ ایف بی آر میں اس وقت چیئرمین نہیں ہے، مئی کی 24 تاریخ کو شاید ہمارا بجٹ آنا ہے، پاکستانی جو عام پاکستانی ہے اس پہ جو مہنگائی کا پہاڑ ٹوٹ رہا ہے اور ابھی مزید ٹوٹنا باقی ہے، اس کا علاج کس نے کرنا ہے، اس کو شیئر کس نے کرنا ہے، کیا حکومت کی کیا مجبوریاں ہیں، وہ کمیونیکیٹ کس نے کرنی ہے عوام تک پہنچنے تک۔ تو یہ بہت سارے سوالات ہیں جو سامنے نظر آ رہے ہیں اور اس میں ایک وہ حکمرانی کا خسارہ نظر آنے لگا ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب، آپ کے وقت کا پروگرام کا وقت ناظرین یہاں پر ختم ہوا چاہتا ہے، دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔